1951 میں وہاں ڈیرا لگایا گیا برائمنڈ میں، اور 1953 میں 9 جولائی پہلا اجتماع رکھا گیا۔ تو تھوڑے سے لوگ ایک چھپر بنایا تھا مسجد کا، ایک چھپر بنا دیا مجمع کا۔ اجتماع ختم ہوا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے قرآنوں کو جمع کیا، پھر ان میں بیان فرمایا کہ یہ مرکز ہے، اور مرکز آباد ہوتا ہے قربانیوں سے۔ وہ دین کا مرکز جو پیسے سے چلے وہ آگے چل کر گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہ دین کا مرکز جو جان مال کی قربانی سے بنے وہ آگے چل کر ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس مرکز کو آباد کرنا ہے، کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے؟ نہ یہ 4 مہینے کا کام ہے نہ چلے کا۔ میں 4 مہینے چلے گا کیا مطلب ہے؟ کاروبار میرا کام کوئی اور ہے، اس میں سے تھوڑا سا خیرات آپ کو بھی دے دیتا ہوں۔ تو ابھی تو ہم تبلیغ کو ایک سائل کی طرح ٹائم دے دیں، سائل کہتا ہے 1 روپے کا سوال ہے، 1 روپے کا سوال، تو وہ بھی کہتے ہیں چلے کا سوال ہے، تو ہم بھی کبھی کبھی چلہ اس کو پھینک دیتے ہیں، چل بھائی چلہ تبلیغ کو سائل کو دے دیں۔ تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ 4 مہینے نہ چلہ، یہ پوری امت کی زندگی کا کام ہے اور امت کو اس پہ لانا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے چاہیے جو میرے ہاتھ پر بیعت کریں کہ ہم مر جائیں گے اس مرکز کو نہیں چھوڑیں گے، اور بھوک آئے گی روٹی نہیں ملے گی اور ہمارا کوئی ذمہ نہیں روٹی دینے کا، اور پیاس آئے گی اور ہمارا کوئی ذمہ نہیں پانی مہیا کرنے کا، اور بیماری آئے گی اور ہمارا کوئی ذمہ نہیں دوائی دینے کا، اور یہاں سے بھاگیں گے نہیں اور بغیر مشورے کے جائیں گے نہیں، اور یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ بولو کون تیار ہے؟ اتنی بڑی تشکیل۔ تو 18 آدمیوں نے نام دیے۔ تو جب آدمی کھڑا ہوتا تھا سب سے پہلے عبدالوہاب صاحب کھڑے ہوئے۔ جب آدمی کھڑا ہوتا تھا تو اس کو سامنے بلاتے کہ دیکھو بھوک آئے گی برداشت کرنی ہوگی، پیاس آئے گی سہنی پڑے گی، بیماری آئے گی دوائی کوئی نہیں ہوگی، اور یہاں سے بھاگنا نہیں ہوگا، چاہے موت آ جائے یہیں پڑنا ہوگا۔ تیار ہو؟ کہتا جی تیار ہوں۔ اسے مجمع سے باہر نکال لیتے۔ مشتاق صاحب ایک ہمارے بزرگ ہیں، وہ فرمانے لگے میں بھی اس بیان میں تھا، تو میاں جی محراب مجھے ترغیب دینے لگے کہ تو بھی نام لکھا۔ تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹ دیا کہ کوئی کسی کو ترغیب نہ دے، جس نے کھڑا ہونا ہے خود اپنے ارادے سے کھڑا ہو۔ کل کو یہاں بھوک آئے گی اور بیماری آئے گی، پھر یہ تمہیں کوسے گا کہ مجھے پھنسا دیا۔ جس نے کھڑا ہونا ہے اپنی ہمت اور فیصلے پر کھڑا۔ تو ان 18 آدمیوں سے بیعت لی کہ یہاں سے نہیں ہلنا چاہے موت آ جائے۔ تو ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے نہیں ہلیں گے چاہے موت آ جائے، اور ان میں سے 16 تو مر چکے، 2 باقی۔ ایک عبداللہ صاحب دامت برکاتہ، اور ایک ہمارے جو وہاں نماز پڑھاتے ہیں امام مسجد حافظ سلیمان صاحب۔ یہ 2 آدمی باقی ہیں، باقی سب زیر زمین چلے گئے۔ اور مجھے حافظ سلیمان صاحب نے سنایا کہ 3 دن کی بھوک عام چیز تھی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سخت بھوک لگی ہوئی اور اللہ نے روٹی بھیج دی اور ہم خوش ہو گئے، اللہ تیرا شکر ہے کھانا آ گیا۔ اوپر سے کوئی مہمان آ گئے تو میاں جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب کے خادم تھے، ہمارے سامنے سے روٹی اٹھا لیتے تھے اور اس مہمانوں کو کھلا دیتے، اور ہم پھر بھوکے کے بھوکے رہ جاتے۔ چوتھائی روٹی ملتی تھی۔
मक्की की, जौ की, आटे की रोटी तो कभी कभार आती थी, सालन देखने को नहीं मिलता था। और मिर्चों के साथ और नमक और मिर्च पानी में घोल के उसकी रोटी खा लेते थे। और दूर दूर तक कोई ना आने वाला, ना कोई जाने वाला, ना कोई पूछने वाला। और लकड़ियां काट के लाते थे तो उनमें सांप फंसे होते थे, जो सर के ऊपर सांप रखे हुए लकड़ियां लाके उसमें डालते थे, तो नीचे फेंकते तो सांप निकलते। का एक दिन 18 दिन गुजर गए, सालन खाने को न मिला। और मेरा बड़ा दिल हो कि या अल्लाह कहीं से कोई सालन मिल जाता। 18 दिन गुजर गए, सालन नहीं मिला। आपके दस्तरखान पर तो 18 किस्म के खाने रखे होते हैं, और वहां 18 दिन गुजर गए, सालन नहीं मिला। तो कहने लगे 18वें दिन मैं बैठा था तो किसी ने कहा कि बच्ची तुम्हारी मरने के करीब है, उसको आके देख लो। मैं जब गया तो घर क्या थे, वहीं छोटी छोटी झोपड़ियां बना दी थी। जब मैं गया तो बच्ची मरने के करीब, एक कोई हमारी रिश्तेदार दूर से आई बच्ची का हाल पूछने, तो वो कद्दू का सालन पका के लाई और रोटी। उन्होंने कहा जब मेरी निगाह सालन पर पड़ी तो मैं बच्ची की मौत भूल गया और मैं खाने पे बैठ गया। कहा वो औरत कहने लगी कैसा जालिम बाप है कि बच्ची मर रही और इसको रोटी की पड़ी है, और उस बेचारी को क्या पता था कि आज 18वां दिन गुजर चुका है और मुझे खाने को नहीं मिला सालन। और ऊपर से मियां जी अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, लूट लो भूख के मजे लूट लो, फिर इस मरकज में कभी फाका नहीं आएगा। हाँ, यही दावत का मिजाज है कि ये दुनिया को मुसख्खर कर देती है।